ذرا زور سے برسے، خلوص کے بارش سے کہو ذرا زور سے برسے، نفرتوں کی آئینوں پر بڑی دھول جمی ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اخوت ہمارا پیارا دین اسلام ہمدردی اور محبت کا دین ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو اخوت و مساوت کا درس دیتا ہے۔ اخوت کا معنی ہے بھائی چارہ اور مساوت کا معنی ہے برابری کے۔ دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں، آپس میں مل جل کر رہنے اور بھائی چارے کے بہترین مثال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے اقدس سے ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے رشتے اخوت قائم فرما کر ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا۔ چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ایک دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں انصار و مہاجرین کو جمع فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ پھر ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی کو بلا کر فرماتے گئے کہ یہ تم بھائی بھائی ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے گی یہ رشتہ اخوت بالکل حقیقی بھائی جیسا رشتہ بن گیا۔ چنانچہ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے کر اپنے گھر کے ایک ایک چیز سامنے لا کر رکھ دی اور ان سے یہ کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے اس سامان میں آدھا آپ کا اور آدھا ہمارا ہے۔ جب یہ تمام مہاجرین صحابہ کرام علیہ رضوان کا انصار صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ بھائی چارہ ہو گیا تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے دربار رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنا لیا، لیکن مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، آخر میرا بھائی کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ میرے بھائیو، غور کرنے کا مقام ہے کہ اسلام ہمیں اخوت و مساوات کا وہ مثال دکھاتی ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے مہاجرین یعنی ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو وہاں کے انصار صحابی رسول جو تھے انہوں نے ایک ایک چیز میں برابری کا بٹوارا کیا، جیسے بھائی بھائی کا ہوتا ہے، آدھا آدھا سامان کا آپس میں تقسیم کر دیے، حالانکہ وہ اپنے سگے بھائی کے لیے تھے بلکہ صرف اسلامی بھائی تھے، جو کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے جتنے بھی انصاری صحابہ تھے ان سے جو جس سے ضرورت پڑا وہ آدھا آدھا اپنے مہاجرین بھائی کے لیے پیش کرتے چلے گئے۔ مگر میرے محترم اسلامی بھائیو، ہمیں غور کرنے کا مقام ہے اس زمانے میں ہمارا کیا حال ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں مگر آج ہم اپنے سگے بھائی کو بھی دل سے نہیں لگاتے، آج ہم اپنے سگے بھائی سے بھی نفرت و بغض رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے محترم اسلامی بھائیو، اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا بلکہ اسلام ہمیں بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ اب دیکھیے مساوات کا لفظ بھی ہمارے روزمرہ گفتگو میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے جس کے معنی برابری کے ہیں۔ اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے کہ سب کا خالق و مالک اللہ عز و جل ہے، سب اس کے عاجز بندے اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کے خاندانی تفاخر، رفع نسب کی برتری اور قومیت میں اونچ نیچ وغیرہ کی تصورات کو پاش کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی تاریخی خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے رب اللہ عز و جل ایک ہے، اور بے شک تمہارا باپ آدم علیہ السلام ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی پر، کسی عجمی پر، اور کسی عجمی پر، کسی عربی پر، کسی سرخ کو، کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر ہاں تقوی کے سبب۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کہ اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ میرے محترم پیارے اسلامی بھائیو، اس آیت کے بعد کا اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو قومیں جو ہیں، یہ جو قومیں اور نسلیں جو ہیں، یہ صرف ایک ہماری پہچان کے لیے بنائی گئی ہے، بلکہ انسانوں میں، مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان وہی ہے، سب سے بہتر مسلمان وہی ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ یعنی قرآن پاک سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگوں میں اسی کا مقام عظمت ہے، اسی کا مقام بلند ہوگا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ کوئی نسل کے اعتبار سے یا کوئی قبیلے کے اعتبار سے اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب کے اعتبار کی جائے گی، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ سیدوں کا گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کا صرف اعتبار ہوگا۔ بلکہ علماء کو بیان کرتے ہیں کہ صرف سیدوں کے علاوہ، سید زادوں کے علاوہ کسی بھی نسب کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ اگر نسب اگر بیان کی جائے گی ہے تو وہ صرف ایک شناخت کے لیے، ایک پہچان کے لیے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، معلوم ہوا کہ دنیا میں لوگوں کے خاندان اور قبیلے صرف شناخت اور تعارف کے لیے ہے، اور اللہ عز و جل کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار، جو سب سے زیادہ متقی، اور جو سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر پابندی کرنے والا ہے۔ میرے محترم پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہم غور کریں تو تمام اسلامی عبادات اللہ عز و جل کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ مساوات کا بھی درس دیتی ہے۔ اہم ترین عبادت نماز کو ہی دیکھ لیجیے۔ نماز میں سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ایک صف میں کھڑے ہیں، امیر، غریب، کالا گورا، ہر قسم کے لوگ نماز میں کھڑے ہو کر یہ عملی مثال پیش کرتے ہیں کہ یہ عملی مثال مساوات کا یہ عملی مثال پیش کی جاتی ہے۔ صرف نماز ہی بھی نہیں بلکہ اور بھی عبادت میں دیکھیے، حج کے موقع پر بھی تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسے اعمال انجام دے رہے ہیں۔ روزے بھی مساوات کا ایک بہترین مثال ہے۔ تمام مسلمان ہاں امیر ہو یا غریب ایک ہی مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ یہ مساوات کا وہ اعلیٰ معیار ہے جس کی مثال دنیا کے دیگر کسی بھی مذہب میں نہیں ملتی نظر آئے گی۔ میرے محترم پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ قوت مساوات کی اصلی روح کو پہچانے اور اپنے گھر، اپنے محلے اور اپنے ملک میں اسلام کی وہ سنہری اصولوں کو نافذ کرنے کی کوشش کرے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرے سے بے چینی کا خاتمہ ہوگا اور خوشیوں اور مسرتوں کا دور دورہ ہو جائے گا۔ میرے محترم پیارے اسلامی بھائیو، قوت مساوات یعنی بھائی چارہ اور برابری، یہ ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے۔ آج ہم قوم تباہی کے دلدل میں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارگی نہیں ہے، ہم مسلمانوں میں آپس میں مساوات یعنی برابری نہیں ہے۔ آج وہ اونچ نیچ کی وجہ سے آج یہ قوم اس کی تباہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کا بہترین علاج ہے مساوات اور قوت مساوات قائم کرنے کا بہترین علاج ہے کہ ہم سب کے اندر عفو درگزر کا معاملہ ہو۔ آپ عفو درگزر یعنی معافی تلافی سے کام لینے والا ہو۔ یقین جانیے کہ جب آپ عفو درگزر سے کام لیں گے تو آپ کے اندر بھائی چارگی برقرار رہے گا، آپ کے اندر مساوات جیسی خصلت برقرار رہے گی، اور جب بھائی چارگی برقرار رہے گی
یقین جانیے ہم قوم مسلم بہت ہی امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. ہماری ترقی اسی صورت میں ہوگی جب ہمارے اندر بھائی چارگی ہو. میرے محترم اسلام بھائیو، میں آپ کو ادھر کے حوالے سے بھی چند باتیں پیش کرتا چلوں. ادھر کا مطلب ہے کسی کی غلطی پر بدلہ لینے کے بجائے اسے معاف کر دینا. کسی کی غلطی پر بدلہ لینے کے بجائے اسے معاف کر دینا. اور جب آپ کسی کی غلطی پر معاف کریں گے تبھی تو آپ معاشرے میں ایک بہترین فرد بنتے ہوئے نظر آئیں گے اور بھائی چارگی کا ایک بہترین مثال دیتے ہوئے نظر آئیں گے. جسے معاشرے میں لوگ ادھر سے کام لیتے ہیں وہاں پیار محبت اور بھائی چارہ کی فضا قائم ہو جاتی ہے. اسلام سے پہلے اہل عرب آپس کے دشمنوں کی وجہ سے ہر وقت جنگ و جدال میں مبتلا رہتے تھے. ذرا سی بات پر خون کی ندیاں بہہ جایا کرتی تھی. کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ نہیں تھے. مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے تو عرب کی خزاں رشیدہ معاشرے میں ہمدردی اور محبت کی بہار آ گئی. ان لوگوں کے دلوں میں عداوت کی جگہ محبت، انتقام کی جگہ اپنے گزر اور خود غرضی کی جگہ اخلاص و ایثار اور غرور و تکبر کی جگہ تواضع کی انکساری جیسی ایک اعلیٰ صفت پیدا ہو گئے. وجہ صرف یہ تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی درد ہو اور عفو درگزر کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ظلم و ستم کو برداشت کر کے عملی طور پر انہیں عفو درگزر کا درس دیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کہ اے حبیب اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے درد دل ہے اور آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. ایک اور مقام پر حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. یعنی اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. میرے محترم پیارے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح حکم دے رہا ہے کہ اے حبیب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو. آپ یقین کریں کہ اگر آپ کسی انسان کی غلطیوں کو معاف کریں گے تبھی جا کر کے آپ معاشرے میں ایک بھائی چارگی کا بہترین مثال پیش کر سکتے ہیں. آپ کو میں ایک واقعہ سناتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز آپ کو وضو کرا رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے پانی والا برتن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تشریف لایا جس سے چہرہ زخمی ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ اور غصہ پینے والے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے غصہ پی لیا. پھر اس نے پھر عرض کی والعافین عن الناس اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل تجھے معاف کرے، میں نے تجھے معاف کیا. پھر وہ عرض گزار ہوتی ہے واللہ یحب المحسنین اور اللہ عز و جل احسان کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. ارشاد فرمایا میں نے تجھے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. میرے محترم پیارے اسلام بھائیو، اب تو درگزر کہ اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی. اعلان نبوت کے بعد مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہ الرضوان کو طرح طرح کی نصیحتیں دی. طائف کے میدان میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس قدر پتھر برسائے کہ جسم مبارک زخمی ہو گیا اور مبارک نالین خون سے بھر گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و شکر کا پیکر بن کر اب ادھر گزر سے کام لیتے رہے اور ان لوگوں کے لیے دعا فرماتے رہے. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا یہی لوگ
شرم و ندامت سے سر جھکائے کھڑے تھے، خوف کے مارے ان کے جسم کانپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجرموں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا کہ آج کے دن تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ میرے محترم پیارے اسلام بھائیو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں علم و دوائی، صبر، تحمل، اپنے درگزر کا درس ملتا ہے۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جن سے انفرادی اور اجتماعی سطح پر معاشرے میں اعتدال اور توازن پیدا ہو سکتا ہے۔ ان خوبیوں کی بدولت معاشرے میں امن و سکون کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ میرے محترم پیارے اسلام بھائیو، یقین جانیے اسلام میں وہ تہذیبات، وہ تعلیم سکھاتی ہے کہ صحیح معنوں میں ہم اگر اسلام کی تعلیمات کو اپنا کر، اسلام کی تہذیبات کو اپنا کر، اسلام کے تبدل کو اپنا کر اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہم معاشرے میں کبھی بھی تباہی کے دلدل میں نہیں آئیں گے، کبھی بھی ہمارے معاشرے پر آج نہیں اٹھے گا۔ ہم اگر ہمارے اندر ان ساری چیزوں پر عمل ہوگا، یقین جانیے ہم دونوں جہان میں، اس دنیا میں بھی ہم سرخوری ہوں گے، ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، اور بڑھنے کی بات میں آخرت میں بھی ہم سب کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اپنے مسلمانوں میں بھائی چارگی کو اختیار کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں۔ جب ہم ان تعلیمات کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ ہم دونوں جہان میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام